بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے، اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شرع ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جامعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا اور عافیہ اس سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جسم بال پر سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور عافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، یہ کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں ذیلی حاصل ہو جائے۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور پر اسے اپنے پیار کے جادو میں کر لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے کر دے، جو کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکیے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مکابرت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کریں، چنانکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ
سمجھا جاتا ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کا انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ 12 روایات مشکورہ شریف ہیں۔ دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اس کے پاس چلی جائیں، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر بھی کیوں نہ کھڑی ہوں۔ تو شوہر کی آواز سنتے ہی بھاگی دوڑی چلی جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے الٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، ہے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترچھوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم خوار ڈرا گئی اور نہ ہی پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جامعہ یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل، لا اللہ کے کسی ایک عذر کو اس کے لیے مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے امام کے دونوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا